صحابہ کرام کا جو دور تھا اس کے اندر بھی ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام تقریباً اپنے رشتوں سے، اپنے مذہب سے الگ ہو کر نبی علیہ السلام کا کلمہ مبارک پڑھ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صف کھڑی کر کے کھڑے ہیں۔ تو دوسری طرف غزوہ بدر میں ہم نے دیکھا کئی صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، سامنے مشرکین میں کسی کا باپ آیا، کسی کا بیٹا آیا، کسی کا چاچا آیا، بالکل لیکن جب نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا پھر انہوں نے نہیں دیکھا سامنے کہ یہ باپ باپ ہے، بیٹا دادا ہے، ہے، کون ہے؟ چاچا ہے، کون ہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا کراچی کے اندر، ایک لڑکی بول لیں، عورت بول لیں، مسلمان ہوئی ہے، اسلام اچھا، قبول کیا اس نے۔ تو عبد الوارث بھائی ہیں، وہ پہلے قادیانی تھے، مسلمان ہوئے، ماشاء اللہ۔ ان کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا۔ اس لڑکی نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے، اس کے 3 بچے تھے اور شوہر تھا، چھوڑ دیے۔ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، ظاہر سی بات ہے نکالنا انہوں نے، بالکل دھکے صحیح۔ دے کے نکالا۔ تو دھکے دے کے نکالا، ایک ماں کا اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر نکلنا ایک محال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بیٹا اس کا فوت ہو گیا۔ تو اس نے پھر رابطہ کیا عبد الوارث بھائی سے کہ مجھے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے۔ صحیح۔ اب انہوں نے پھر انتظام کیا، کچھ قانونی کاغذی کارروائی تھی وہ پوری کی، پولیس والوں کو ساتھ لے کے پہنچے۔ اب انہوں نے آگے سے جو شوہر کے گھر والے تھے، جو بھی قادیانی، وہ جو بھی ان کی کمیونٹی تھی، انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان کو کہا نہ آپ کو ہم قبرستان میں بلا سکتے ہیں نہ گھر پہ بلائیں گے، صحیح۔ تم نے ہمارا مذہب چھوڑا ہے۔ سڑک کے اوپر بیٹے کی لاش رکھ کے دکھائی اللہ۔ کہ یہیں پہ دیکھو۔ اب 2 اور بیٹے تھے، وہ لپک کے ماں کی طرف پڑے، چمٹ گئے جو تھا۔ تو انہوں نے پھر اس کے باپ نے چھڑوایا، بچوں کو سائڈ پہ کیا، اب کچھ اور کر نہیں سکتے تھے، تو یہی انہوں نے پینترا آزمایا، بچوں کو دور ہٹایا۔ تو ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ تو کہتے کہ ہم حوصلے کے لیے ان کو ایک جملہ بولنا چاہ رہے تھے کہ حوصلہ رکھیں، عورت کیا نازک ہوتی ہے۔ تو اس نے خود ہی بے ساختہ بولا کہ میرے تو 2 بیٹے ہیں، اگر 100 بھی ہوتے تو میں اپنے نبی کے کلمے پر نچھاور کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سبحان کہہ رہے اللہ۔ ہیں کہ مجھے صحابہ کرام کا منظر، وہ واقعہ، وہ وقت یاد آ گیا اللہ کہ اللہ۔ صحابہ کرام کے وقت میں بھی مشرکین اس طرح ان کے اپنوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ ہائے عنہ ہائے کا ہائے۔ واقعہ، کلمہ چھوڑ دو اور جو چاہو لے لو، ہائے ہائے۔ جیسے تیسے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ادا کی حضرت بلال کی اور آزاد کروایا۔ بالکل۔ ہائے ہائے۔ آزاد کروایا۔ جب وہ آزاد ہو گئے، مکہ مدینہ منورہ آ گئے، تو دل ان کا غمگین تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، کیا بات ہے ان کی بھی۔ ہائے ہائے۔ حضرت امیر حمزہ نے شہنشاہ۔ فرمایا بلال کیوں پریشان رہتے ہو؟ کہنے لگے اے امیر حمزہ، میری بہن مشرکین کے قبضے میں ہے، اللہ۔ میں اس کی طرف سے کافی مجبور ہوں، پریشان ہوں۔ کیا جگرا تھا ان کا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا گھوڑا تیار کرو، چلتے ہیں لینے کے لیے۔ اکیلے ہی اللہ بھاگتے ہوئے گئے اور مقابلہ کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بہن کو چھڑوایا اور مدینہ لے کر آئے۔ اللہ کیا اکبر۔ ان کے مرتبات ہیں، کیا ان کا مقام ہے۔ اور اسی طرح اس سے بھی زیادہ غمگین جو مرتبہ ہے وہ واقعات حضرت حبیب بن ارتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے تو یہ ان صحابہ میں سے تھے جو آ نہ سکے، جو مکہ سے مدینہ پہنچ نہ سکے۔ جی جی۔ مشرکین نے راستے میں پکڑ لیا۔ جب مشرکین نے راستے میں پکڑا اور وہیں پہ باندھا اور چھلنی کر دیا، تیروں سے لہو لہان کر دیا، آخری سانسیں چل رہی تھیں، تو اللہ رب العزت کی طرف منہ اٹھا کے چہرہ مبارک آسمان کی طرف کر کے کہنے لگے یا اللہ، میری نبی سے محبت جو ہے وہ بے تحاشا ہے، اور میں مکہ سے نکلا ہوں اپنے نبی سے ملنے کے لیے، میں تو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ میرا آخری وقت قریب ہے، میرا سلام ان تک پہنچا دینا، میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا۔ کیا ان کی محبت تھی۔
تو نبی علیہ السلام کو جب یہ پیغام پہنچا، سلام پہنچا، بہت غمگین ہوئے، آسمان کی طرف آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ فرما رہے ہیں یا اللہ میرا سلام میرے نبی تک پہنچا دینا، میں تو پہنچ نہ سکا۔ تو وہ عبد الوارث بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کا وقت یاد آ گیا، مجھے وہ منظر یاد آ گیا۔ ان کی وہ مدینہ سے محبت، ان کا نبی علیہ السلام سے پیار، کہتے کاش کہ میں نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے جاتا، ہائے آخری وقت ہوتا میں ان کا چہرہ انور دیکھتا۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ موت کے وقت ان کو نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھایا اللہ رب العزت نے۔ ہائے کیا مقام تھا ان کا، ان کی تڑپ مدینہ پہنچ کر نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو مکہ میں ہی نبی علیہ السلام کا دیدار کروا دیا۔ اسی طرح واقعات تو بہت زیادہ ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تڑپتے تھے نبی علیہ السلام کے لیے، ملنے کے لیے، لیکن والدہ تھی اور حیات تھی، سوچتی رہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے حکم دوں جائے، وہ جانے کے لیے کوشش بھی کی، لیکن ماں کی خدمت، اکیلی تھی ماں، چھوڑ کر نہیں گئے، تو قیامت کے روز کیا انعام ملے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر دنیا میں بھی فرمایا عمر علی تمہاری خلافت میں ایک شخص آئے گا، حج کرے گا اور قبیلہ قرن سے ہوگا، اس سے دعا کروانا میری امت کے لیے۔ اور قیامت کے دن بھی جب سب لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، دوزخیوں کا بھی اعلان ہو چکا ہوگا، حضرت اویس قرنی جب جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے تو اللہ رب العزت روک لیں گے۔ حضرت اویس قرنی فرمائیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا گیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آپ نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے، جتنے بھی دوزخی تمہیں نظر آ رہے ہیں، جہاں تک تمہاری انگلی گھومتی ہے گھماؤ، اور جتنے لوگوں کی طرف تمہاری انگلی جائے گی سب کو بغیر حساب کے میں جنت میں داخل کروں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، صدقے جاواں۔